کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے صاحب بھائی، آپ کو بھی اور مفتی صاحب کو بھی السلام۔ علیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام، کیا سوال؟ جی میں ندیم بول رہا ہوں۔ ندیم خان صاحب، خوش آمدید ندیم بھائی۔ سوال کیا ہے بھائی؟ جی میرے دو سوال ہیں میرے۔ ضرور جی ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ جیسے کہ جب والد صاحب ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں جی دنیا کے اندر، تو اس میں جو ہوتے ہیں اپنے رشتے دار ہوتے ہیں جو، جی سب ان سے کیا کہتے ہیں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ جی وہ والد صاحب بھی، ان کے بھائی بھی، سب ان کی محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جیسے والد صاحب بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے، بھائی بھی چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ان کے قریبی لوگ ہیں سب ان کو مطلب وہ نقصان کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور پھر نقصان اس طرح کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی مصیبت، اس کی پرابلم میں تو ساتھ آتے نہیں، لیکن جو کچھ کام کرتے ہیں اس میں بھی پھر پیچھے بڑھ جاتے ہیں، نہ وہ کام ہونے دیتے۔ ایک مسئلہ یہ ہے جی، اس کے لیے کیا کریں پھر؟ ان کو ہے اپنے سارے اپنے ہیں، کیا کریں پھر؟ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے کہیں جا سکے، کورٹ میں جائیں، اس میں جائیں، اتنا بھی نہیں ہے۔ نہیں، کورٹ میں نہ جانے کی وجہ ان کی رشتہ داری ہے یا یہ کہ ممکن نہیں ہے؟ ممکن نہیں ہے وہ جانا، کیونکہ وہ جائیں گے وہ تو پیسے کا مسئلہ ہے نا سب۔ اچھا، وہاں تک سب جگہ پیسے چلتے جائیں گے تو پھر وہ سب ساتھ گروپ الگ ہو جائیں گے، سب چھوڑ دیں گے، اور سب جب ایسا مسئلہ آتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر وہ سارے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہے کہ کوئی سپورٹ کرے گا، نہیں یہ کہ یہ اچھا کام کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، پھر پورا ایک ساتھ ہو جانا ہے۔ اچھا جی اس کے لیے کیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ جی اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، اور جاب کرنے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، مطلب کمپنی کو نقصان کر رہے ہیں وہ ادھر ادھر سے۔ جی مجھے مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اچانک اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پوچھتا ہے اس سے، بھائی یہ ادھر یہ مٹیریل آیا تھا کیا، یہ آیا تھا کیا، اچانک پوچھتا ہے کوئی آفس سے فون کر کے، اب وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی یہاں پہ سامان آیا نہیں آیا ہے، وہ بولتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، دیکھنا پڑے گا اس کے لیے۔ لیکن اس میں کیا ہے، اس میں یہ پوچھنا ہے کہ مطلب یہ ان کو کر رہے ہیں، ان کو کیسے ہٹانا چاہیے، لیکن جہاں پہ بل جا رہا ہے ان کا جو پاس کرتا ہے وہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگ، وہ بھی ساتھ نہیں ہے ان کے۔ یعنی کوئی صاحب ہیں جو کمپنی کی اشیاء، یعنی کمپنی کے لیے اشیاء خریدتے ہیں، خریداری کا آرڈر دیتے ہیں، اور اس میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے اور وہ چیزیں نہیں خریدتے، یہ اس سے آپ کی مراد ہے؟ جی وہ میں کام کرتا ہوں، میری نالج میں نہیں ہوتا، اچھا، میری نالج میں نہیں ہے کہ وہ سامان ہے، کہ وہ سامان آیا، وہ آپ کے نالج کے بغیر سامان آتا ہے یا سامان آتا ہی نہیں ہے؟ سامان آتا ہی نہیں ہے، لیکن کمپنی سے فون آتا ہے، یہ بل آیا ہے اتنا، اماؤنٹ ہے یہ ایسے، وہ بھی اکاؤنٹ سے فون آتا ہے۔ اچھی بات ہے۔ لیکن جو بیچ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ لوگ جو سامان لے رہے ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جس سے میں کمپلینٹ کر سکوں کسی کو، وہ بھی ملے ہوئے آپس میں، تو مجھے اکاؤنٹ میں بولنا چاہیے آفس میں، اس کے لیے پوچھنا ہے کہ اس کا کیا راستہ ہے کوئی۔ تو آپ کے لیے اوپر جانے کا راستہ بند ہے، اوپر نہیں جا سکتے؟ ہاں میرے سے میں اوپر جا سکتا ہوں، جو میرے ان کو میں بھی انہیں کو رپورٹ کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی۔ کچھ مسئلہ ہوا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور ایماندار آدمی کو اگر کچھ پریشانی ہوتی ہے لیکن نتیجتاً اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے نہیں بلکہ اسی معاملے کے آخر میں اسے انشاءاللہ فتح دلائے گا۔ اللہ اس کے ساتھ ہے انشاءاللہ، کیا کرنا ہے یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ بھائی۔ بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت بھائی، کیا نام ہے؟ میں مراد خان پاکستان۔ جی مراد خان صاحب، خوش آمدید۔ ہمارے اس وقت ہم کو علماء بتایا، وہ جو امام کرایا اس کے پیچھے تو نماز کرتے وہ ولا الہ الا تک پڑے گا، اور اس کے ساتھ رات فتحہ بولے گا یا پورا نماز بولے گا؟ ہمارے یہ سوال ہے۔ نہیں، کیا بولے گا؟ وہ نماز کے پیچھے، ہاں امام کے پیچھے
کرا ہے وہ ہم کو علماء بولتے ہیں وہ ولا الہ رک تک بولے گا، وہ اس کے ساتھ پیچھے سورۃ فاتحہ بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے؟ ولا الہ غیرک، اچھا ٹھیک ہے، ہاں سورۃ یعنی فاتحہ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی، یہ مسئلہ ہے آپ کا؟ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی یہ مسئلہ ہے، علماء منع کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، وہ رمضان میں ہم لوگ 20 رکعت تراویح کرتے ہیں، لیکن علماء ایسے تراویح کرتے ہیں 30 رکعت کے پہلا 20 رکعت کا، وہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے، جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ سوال ہے ہمارا۔ جی بھائی کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام الطاف حسین ہے، میں التمامت سے بات کر رہا ہوں۔ جی الطاف بھائی، میرے پاس 2 سوال ہے صاحب۔ ضرور۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ دیکھا گیا مسجدوں میں صفوں میں چھوٹے چھوٹے بچے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں، پہلے صف میں، سیکنڈ صف میں، تو یہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے؟ جیسا کہ ہمارے انڈیا میں کوئی بھی بچے چھوٹے آتے تو ہم لوگ باہر پیچھے کرتے ہیں، کیا ہماری نماز درست ہے یا رکاوٹ ایسا کچھ؟ جو بچے آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا بس صرف ان کے کھڑے ہونے پہ آپ کو نارملی ڈسٹرب تو کرتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں، کبھی سام بازو آ جاتے لگتے ہیں، کبھی کبھی سو جا رہے ہیں، اکثر دیکھا گیا نمازوں میں یہاں پر پہلی صف میں ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صاحب یہ مسجد کے اندر جب جاتے ہیں تو ہم یہاں پر ہے کہ کافی لوگ ٹوپی نہیں لگاتے ہیں، اب وہ ہم بھی ٹوپی لگا کے نہیں جا رہے، کیا یہ صحیح ہے ٹوپی نہیں لگانا؟ اچھی بات ہے۔ انڈیا میں ہم سر اکثر ٹوپی لگا کے مسجد جاتے ہیں۔ جی بھائی، تو یہ 2 سوال کے انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ اگلی کال۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سے ابراہیم بات کر رہا ہوں۔ جی ابراہیم بھائی، خوش آمدید۔ جزاک اللہ سر، 2 سوال ہیں میرے۔ ایک تو یہ ہے کہ والد صاحب میرے کوئی 2 سال پہلے نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ظاہر ہے اس کی جو بھی وراثت ہے وہ بڑے خوش اسلوبی سے ہماری فیملی میں، جو بھائیوں میں اور بہنوں میں شرعی طریقے سے ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ جی۔ والدہ حیات ہیں اور ان کے نام بھی ایک چھوٹی سی پراپرٹی ہے، کیا ان کی ہی لائف میں کیا ہم اس کی بھی تقسیم کر سکتے ہیں؟ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اچھی بات۔ میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، جب تک حیات ہے ان کے پاس رہنا چاہیے۔ والدہ کا کہنا کہ نہیں جو کر رہے ہیں میرا بھی ساتھ کر دیں۔ ایک تو یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں پہ ہوں اور فیملی میری پاکستان میں ہے، جی صرف والدہ کی وجہ سے ہی نہیں، کیونکہ بچے بھی میرے وہاں پڑھتے ہیں، جی، اور والدہ میرے ساتھ ہی، ان کے میری وائف کے ساتھ ہی وہاں پہ رہتی ہیں۔ اور یہ پوچھنا ہے، گو کہ باقی بھائی بھی ہیں، کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا، لیکن ظاہر ہے کہ میرے سن کی بیٹے کی حیثیت سے مجھ پہ فرض ہے کہ میں ان کی جو خدمت کر سکتا ہوں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں جو میری بیوی ان کی خدمت کر رہی ہے، جو بھی میں ان سے دور بھی رہ رہا ہوں، کیا ان سارے معاملے میں والدہ کا حق ادا کرتے کرتے کہیں میں اپنی بیوی کی حق تلفی تو نہیں کر رہا؟ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطا اللہ بات کر رہا ہوں سر۔ جی طالب بھائی، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا سوال ہے طالب بھائی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ سوال بتا دیں بھائی۔ آپ نے شاید ریڈیو آن رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سننے میں مشکل ہو رہی ہے، ڈبل آواز جا رہی ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے سر کہ تھوڑی دیر پہلے میں ایک پٹھان بھائی نے بھی وہ سوال کیا تھا، سورہ فاتحہ ہم نماز میں جیسے خاموش نمازیں ہوتی ہیں، ظہر اور عصر کی نمازیں، اس میں جی مطلب پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ جواب آئے گا۔ اور دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ
کہ جیسے ہم پاکستان میں یہ انڈیا بنگلہ دیش ادھر ملکوں میں جو بینک کے ذریعے ہم پیسے بھیجتے ہیں عموماً تو یہ ہوتا ہے، لیکن جو غیر قانونی طریقے سے ہنڈی کے ذریعے جو پیسے بھیجتے ہیں کیا یہ حرام ہے یا؟ انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. ٹھیک، شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. ہلو، السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں امر اللہ دیوان. خوش آمدید بھائی. جی میرا سوال وضو کے مطابق ہے کہ ہم لوگ جیسے سلائی کا کام کرتے ہیں، سوئی ہوئی چلاتے رہتے ہیں، تو وضو کے بعد کا ہاتھ میں سوئی لگ جائے، بلڈ نکل جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ یہی سوال ہے. اچھی بات ہے. اور دوسری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں جس طرح سے کوئی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، جی تو جیسے سر پھٹ گیا، وہ مر گیا، سر سے کچھ بلوڈ آ رہا ہے یا بھیجا باہر ہو گیا، کچھ بھی ہوا کسی طرح سے، یا جنگ میں مارا گیا، تو موت کے بعد جب اس کو دفن کرتے ہیں، جی قبر کی جو سوالات ہے جی اس میں جب فرشتے لوگ اسے اٹھاتے ہیں جی تو اسے اس دنیاوی جو تکلیف ہے اس کا احساس رہتا ہے یا نہیں؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. اچھی بات. بس قبر کے اندر، جی ہاں، قبر کے اندر جب فرشتے سوال و جواب کے لیے اٹھائیں گے، جی تو مان لیجیے کسی کا ایکسیڈنٹ سے سر پھٹ گیا ہے، اس کے درد سے شدت سے انتقال ہو گیا، جی یا وہ درد کا شدت یا پھر وہ پھٹا کٹا پھٹا وہ قبر کے اندر سوال و جواب کے اندر جی جی رہے گا یا نہیں؟ بس نہیں، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جواب آ جائے گا بھائی. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم، فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ اللہ کا کرم. نام اور سوال بتا دیں بھائی. میرا نام محمد یعقوب ہے، اور میرا یہ سوال ہے، ایک لڑکی ہے جی جی، اور اس پہ ایک خبیث جو ہے اس کا مسئلہ ہے، وہ اس کو پریشان کرتا ہے، اور کئی دفعہ اس نے اس کے ساتھ ہم بستری بھی کیے ہیں، اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس پہ دھیان نہیں دیتے، وہ دوسری طرف ان کا رخ ہے. میں وہ بات کھولنا نہیں چاہتا بس. اور یہ جو خبیث کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ کسی جن کے لیے یا کسی انسان کے لیے؟ یہ جن ہے خبیث. مولانا صاحب جانتے ہوں گے اس چیز کو. وہ کئی دفعہ اس بچی کے ساتھ بہت غلط کر چکا، اور اس سے گھر والے لڑکی کے دھیان نہیں دیتے. تو میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں نے اس کا علاج کروایا. ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں نے کروایا، نہ ان کے گھر والوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے. ہاں اس بچی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس نے کئی بار بات کھولی، لیکن وہ دھیان نہیں دیتے. ان کا رجحان دوسری سائڈ ہے، اس کی کہیں شادی کروانا چاہتے ہیں، اس کی طرف ان کا دھیان ہے. اور ہاں، تو میں نے ایک مولانا سے تعویذ وغیرہ پہنوا دیا اسے. اس کو فرق ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن یہ بولتے ہیں کہ تعویذ پہنانا صحیح نہیں ہے، اگر تعویذ نہ پہنائے تو اس بچی کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری تک کرتا ہے. بس یہی سوال ہے، بس میں تفصیل چاہتا ہوں. تو آپ کا سوال صرف تعویذ تک محدود ہے یا کچھ اور بھی آپ کی الجھن ہے بھائی اس میں؟ بس تعویذ تک محدود ہے، اور کچھ نہیں. انشاءاللہ تعالی. جی، اور نہ پہنائیں تو ایک منٹ، اگر اس کو کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں تو وہ یہاں تک ہے وہ بھول جاتی ہے پڑھنا. پڑھ بھی نہیں پاتی کچھ. اگر اس کو بتائیں پڑھنے کے لیے، بہت سی صورتیں ہیں قرآن کے اندر، تو بھول جاتی ہے، پڑھ نہیں پاتی. زبان پہ کچھ آتا ہی نہیں ہے اس کے. تو اس مجبوری میں یہ کروانا پڑا. کیا یہ پاسبل ہے وہ پڑھنا جانتی ہے یا نہیں؟ اگر لکھی ہوئی سورہ فاتحہ الحمدللہ بہت پڑھی نے صورتیں لکھی ہوئی ہوں، ہاں صورتیں لکھی ہوئی ہوں تو وہ ویسے یاد نہیں ہے، لیکن جو لکھی ہوئی ہیں وہ ان سے پڑھ لے، یہ ممکن ہے اس کے لیے؟ بالکل مائنڈ اور شریر اس کا بالکل اسٹاپ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے. اچھی بات ہے. جی بس اس پہ تھوڑا انشاءاللہ روشنی ڈال دیں. باذن اللہ تعالیٰ جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ کا بھائی، فی امان اللہ. آج کی آخری کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مشکل ہو جائے گی، شاید اس میں بھی ہمیں مشکل ہو. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ مولانا صاحب
नाम नहीं बताना चाहता हूँ। जी मौलाना साहब, वो तलाक का मसला है। जी जी मैं नेपाल से ताल्लुक रखता हूँ, नेपाल से। जी जी मैं फोन कर रहा था घर, छोटा भाई से वीडियो कॉल में बात कर रहा था। जी और मेरा बीवी और अम्मी से दोनों में झगड़ा हो रही थी, ठीक है ना। तो मैं गुस्सा में अपने भाई को, बीवी को बोला 1 2 3 तलाक दिया उसको। तो फिर वो मेरा बीवी उसको नहीं सुना। मैं भाई से बोला वो सुना कि नहीं सुना, उसको पूछो जाके। तो फिर वो उसको पूछा मेरा बीवी को, तो बोलता मैं नहीं सुना। ठीक है। तो फिर वो बीवी पूछने लगा क्या बोला भाई आपका। तो छोटा भाई जो है वो बोला वो 1 2 3 तलाक दिया आपको। तो ये तलाक जो है ना, तलाक का हुआ कि नहीं हुआ वो थोड़ा बता दीजिए अभी। ये इसको कितनी देर हो गई भाई इस वाक़े को? जी हाँ मौलाना साहब। कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए इस बात को? इसको तकरीबन 10 दिन हो गए बस। 10 दिन हो गए हैं। तो आप उस बीवी को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते? वो तो अभी रखना तो चाहते हैं, लेकिन अभी तलाक हो जाएगा तो फिर नहीं रख सकते ना। नहीं, वो तो फिर बात की बात है ना, वो तो मौलाना बता देंगे आपको कि रख सकते हैं या नहीं। लेकिन आपकी क्या राय है? आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं या उन्हें रखना चाहते हैं? हम तो रखना चाहते हैं। अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको मिलाए और इकट्ठा रखे, इंशाल्लाह ताला जवाब आ जाएगा भाई। अगर आज के प्रोग्राम में आपकी बारी ना आई तो फिर अगले हल्के में इंशाल्लाह ज़रूर जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और हम मज़ीद कॉल अब नहीं ले पाएंगे इसलिए कि सवालात इतने ही, इन्हीं के जवाब आएंगे, उसके बाद मुश्किल हो जाएगी। आते हैं आज की दुआ की तरफ। दुआ के 2 हिस्से से पहले हमने याद किए थे और सुने थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सबात फिल अम्र वल अज़ीमत अला रुश्द, कि अल्लाह मैं अपने मामले में यानी दीन के मामले में साबित कदमी की तुझसे दुआ करता हूँ और भलाई के मामले में पुख्ता इरादे की। आज का जो इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा किया जा रहा है वो अस्अलुका शुक्र निअमतिक व हुस्न इबादतिक। तो इस तरह दुआ हो जाएगी हमारी अब तक की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सबात फिल अम्र वल अज़ीमत अला रुश्द व अस्अलुका शुक्र निअमतिक व हुस्न इबादतिक। अब इसमें जो चीज़ इजाफ़ा किया गया है वो शुक्र, अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करना। इसका सवाल किया जा रहा है कि अल्लाह तुम्हें तौफ़ीक दे कि हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा करें, या मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं, और इसी तरह ये भी तौफ़ीक दे कि मैं तेरी बहुत अच्छी तरह इबादत करूं, इबादत में कोताही ना हो मुझसे। जहाँ तक नेमत पर शुक्र करने की बात है तो आम तौर पर अगर किसी पूछा कि आपने अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह करते, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? इस तरह तवज्जो दिलाने के लिए या इसकी तौफ़ीक तलब करने के लिए अल्लाह के रसूल ने हमें ये दुआ सिखाई कि तुम अल्लाह से तौफ़ीक मांगो कि तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। दिल में एहसास होना एक और है, लेकिन बाकायदा अल्लाह का शुक्र अदा करना ये दूसरा मरहला है। उस मरहले तक पहुँचने के लिए हमसे बहुत सारी कोताहियाँ हो जाती हैं और हम अल्लाह ताला को सही शुक्र अदा नहीं कर पाते। इसलिए अल्लाह के रसूल ने हमें यह दुआ सिखा दी कि तुम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगो कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूँ। तो अल्लाह ताला फिर तौफ़ीक देगा और ऐसे रास्ते निकालेगा कि इसमें आपकी ज़ुबान पर भी और आपकी अमली तौर पर भी हम सब अल्लाह ताला का उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करने वाले बनेंगे। दूसरा हिस्सा है हुस्न इबादत, है कि अच्छी इबादत करने पर, बेहतरीन इबादत करने पर। तो इसमें एक और दुआ भी जो हम अक्सर, उम्मीद है कि हमारे सामीन उससे वाकिफ़ होंगे और हर नमाज के बाद दुआ मांगते भी होंगे, कि जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारे सहाबी को सिखाई थी और उनसे कहा था कि तुम ये दुआ हर नमाज के बाद पढ़ना, कभी ना भूलना। और वो दुआ थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, इसके दाई से याद नहीं आ रहा, आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आपने सिखाई थी ये दुआ।
تو اس میں آخری میں جو آتا نا کہ اے اللہ تو میری مدد فرما تیری صحیح طریقے سے عبادت کرنے میں. تو جو حضرات یہ دعا مانگتے ہیں ممکن ہے کہ وہ کسی حد تک اس میں کامیابی ہو کہ اللہ کے رسول کے اس فرمان پر عمل درآمد ہوتا ہو. لیکن اگر نہیں تو کم از کم یہ دعا یاد کر لی جائے کہ اللہم انی اسألک شکر نعمتک و حسن عبادتک. مولانا اس میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صاحب بھائی، آپ نے ماشاءاللہ مختصر الفاظ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری، بلکہ شکر گزار بننے کے لیے اللہ کی توفیق مانگنا اور پھر عبادت انجام دیں. محنت تو کئی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی عبادت کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہو جائے. تو یہ دعا مانگنے سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ادا ہو اور عبادت جو ہے بہتر انداز میں ہم ادا کر سکیں، انجام دے سکیں. تو اس دعا کی ترغیب جو ہے آپ نے پیش کی. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ. اور اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوال کی طرف. سوال ہے 30 نمبر سے. وہ فرماتے ہیں کہ آفس میں بہت ساری مسجدوں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں. ساری کی ساری مسجدیں 10 منٹ واکنگ ڈسٹنس پر ہیں. کار پارکنگ ملنا مشکل ہے. مسجد اور آفس کا ٹائم اور نماز ملا کر 30-40 منٹ ہوتا ہے. کیا ہم 3-4 لوگ مل کر آفس میں ہی باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے ملتا ہے؟ یس صاحب، یہاں پہ کئی باتیں ہیں. ایک تو پہلی بات کہ نماز باجماعت جو ہے مسجد میں ادا کرنا، اس کی فضیلت وارد ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، ان صحابہ کرام سے کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ مسجد میں نماز باجماعت کا ثواب، بلکہ نماز باجماعت کا ثواب جو ہے تنہا پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ مسجد میں جائیں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ جہاں کہیں موجود ہوں تو مسجد میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹیں ہیں، یا پھر جیسے موصوف نے کہا کہ پارکنگ نہیں ملتی ہے، تو جہاں کہیں ہو وہیں پر جو ہے اینما ادرکتکم الصلاۃ فصلوا، جہاں کہیں تم لوگ رہتے ہوں وہاں پر جو ہے نماز کا وقت آئے تو تم لوگ نماز پڑھ لو. پھر پیارے نبی جو ہے یہ بھی واضح فرماتے ہیں کہ جب تم 2 بھی ہو تو ایسی صورت میں تم میں سے ایک اذان دے گا، تم میں سے جو بڑا ہوگا وہ امام بن کے نماز پڑھائے گا. ابو داؤد میں ابی بن کعب سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ 1 کے مقابلے میں 2 مل کر نماز پڑھنا، 2 کے مقابلے میں 3 مل کر نماز پڑھنا، جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اب آپ کی جو مجبوری اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہے. اگر واقعی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ جہاں رہتے ہوں وہیں پہ نماز پڑھتے ہوں تو بے شک باجماعت نماز پڑھیں. لیکن کتنا ملے گا، کیا مکمل ملے گا، کتنا ملے گا، لیکن یعنی تنہا پڑھنے کے مقابلے میں انشاءاللہ ضرور زیادہ ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے. اور یہ جو آفس کا ٹائم ہے یا پھر جو جماعت میں جانے کے سلسلے میں جو زحمت ہو رہی ہے، تو اس سے ہٹ کر عام جو دیگر نمازیں ہیں، تو کیا آپ ان نمازوں کے لیے جماعت کی پابندی کرتے ہیں؟ ان اوقات میں نماز کے لیے باجماعت آپ جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں؟ تو ان تمام باتوں کا بھی اللہ تعالیٰ خیال رکھتا ہے، جس کی وجہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یعنی ایک نماز کا ثواب 1 کے بجائے اس سے بڑھ کے دے گا. لیکن کتنا دے گا یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً. آتے ہیں سوالات کی طرف. گزشتہ ہفتے 2 سوال بچ گئے تھے 2 ساتھیوں کے. عدنان انیس صاحب کا سوال تھا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے تشہد پڑھنا بھول کے اس کی جگہ کچھ اور پڑھ لیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے اس کے بارے میں ہم پہلا یہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ جب نماز میں حاضر ہوں تو صرف ہمارا جسمی نہیں بلکہ دل، دماغ، ذہن یہ سب حاضر رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک جو ہے ہماری نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک ہمارا جسم اور ہمارا دل دونوں بھی نماز میں مصروف رہیں. جب ہمارا دل جو ہے نماز سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نماز سے متوجہ یعنی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے کہ یہ بندہ، اس کا دماغ اور ذہن تو کسی اور جگہ پہ گھوم رہا ہے. اسی لیے ہمیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہماری نماز کی قبولیت حاصل ہو تو پھر نماز میں دل لگائیں. جس طرح ہمارا جسم حاضر ہے اسی طرح ہمارا دماغ بھی نماز میں حاضر رہے. یہ ہو گئی ابتدائی بات. دوسری بات یہ ہے صاحب بھائی کہ اگر نماز میں کوئی سہو پیش آ جاتا ہے، یعنی کوئی فراموشی ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں،
تو ان کے کئی درجات ہیں. ایک تو کوئی فرض کو بھولنا یا پھر واجب کو بھولنا. تو فرض کو بھولنے کی وجہ سے جو ہے صرف سجدہ سہو کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس فرض کو، اس رکن کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد سجدہ سہو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن واجب کی شکل میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، ایسی صورت میں جو ہے صرف سجدہ سہو کافی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، ایسی صورت میں ان سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، تو علماء کی تحقیق اس سلسلے میں یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے جو نماز پڑھا رہے ہوں، وہ جو مقتدی ہے ان کی طرف سے ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں. کیونکہ اگر مقتدی جو ہے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آخر میں اگر وہ سجدہ سہو کریں گے تو گویا کہ وہ امام صاحب کی متابعت نہیں کر رہے ہیں، امام کی اقتداء نہیں کر رہے ہیں، تو امام کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے. اس لیے بتایا گیا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے جو ہے اگر ان سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے نہ کرے. اگر یعنی فراموشی سے سہو کی وجہ سے اس طرح ہو گیا ہے تو نماز ان کی اپنی جگہ صحیح ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہوگا. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے. جس سے بھائی جو نماز میں تشہد کا پڑھنا چونکہ واجب ہے، اور یہ واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے جو ہے ان کی نماز جو ہے وہ یعنی اگر جان بوجھ کے وہ تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے یا پھر اس کے بعد جو ہے اس جان بوجھ کے چھوڑتے تو نماز باطل ہو جاتی، لیکن اس کے بعد سجدہ سہو کر لیتے تو پھر تلافی ہو جاتی. لیکن چونکہ امام کے پیچھے تو امام صاحب جو ہے اس کی ذمہ داری لے لیتے. اور اس کی دلیل سے علماء یہ پیش کرتے ہوئے بخاری اور مسلم میں حضرت معاویہ بن حکم سے حدیث مروی، ایک دفعہ جو ہے وہ پیارے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران انہوں نے بات کر لی، تو بات کرنے کے باوجود پیارے نبی نے ان کو نہیں بتایا کہ نماز میں بات کرنا حرام تھا، تم نے بات کیوں کی، اور تم سجدے سہو تم نے کیوں نہیں کیا، تو نہیں بتایا. تو کیونکہ وہ پیارے نبی کے پیچھے تھے، مقتدی تھے، ان سے کوتاہی ہو گئی. اس کے باوجود پیارے نبی نے ان کو سجدے سہو کا حکم نہیں دیا. اس حدیث کو دلیل بناتے علماء نے کہا کہ اگر مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو امام صاحب جو ہے اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور اس مقتدی کے لیے جو ہے سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں رہتا. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. محمد انصار صاحب کا سوال تھا کہ ملک میں کسی مدرسے کے لیے لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں، یا پیسے جمع ہو گئے تو کوئی ضرورت مند آتا ہے، وہ اس میں سے کچھ رقم لینا چاہتا ہے. جب وہ رقم دے گا واپس تو کچھ اضافی پیسے بھی دے گا. کیا اسے اضافی پیسے مانگنے کا سوال ہے؟ تو ہم نے اس پہ یہ عرض کیا تھا کہ پہلے یہ پوچھ لیں کہ کیا واقعی اس میں سے رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں. دی جا سکتی ہے تو اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ دیے جانے کے بعد اتنی ہی رقم واپس ہوگی یا کہ اس سے زیادہ. اس سے بھائی دین اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا یہ بے شک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا نیک عمل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ خیر و برکت حاصل ہونے کی امید رکھتے ہیں. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسرے بھی مسلمان جو بھی ہیں بھائی بہن اس طرح کے نیک کام کر کے ثواب حاصل کریں اور دین اسلام کو، امت اسلامیہ کو فائدہ پہنچائیں. اب دوسری بات آتی ہے بھائی کہ اگر لوگ فنڈز جمع کرتے ہیں اور جو کمیٹی ہے ان کے آپس میں رضامندی ہے کہ ہم لوگ ان فنڈز کو جمع کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان میں سے اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے اس کو قرض دیتے ہیں، اس کمیٹی ہے تو ان کی طرف سے آپس میں رضامندی ہوتی ہے کہ ہم خود بھی جو ہے اس میں سے قرض لیں گے یا کسی کو قرض دیں گے اور اس کے بعد جو وہ امانت واپس لیں گے. اس طرح کی رضامندی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ مال زکوٰۃ کا نہ ہو. اگر زکوٰۃ کا مال ہے تو پھر وقت مقررہ پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو آپ روک کے نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر عام رقم ہے جو کہ جمع کی جاتی ہے اور ضرورت کے لحاظ سے جو ہے مدرسے میں پہنچائی جاتی ہے اور کسی ایک اکاؤنٹنٹ کے پاس رکھی جاتی ہے جو حساب کتاب دیکھتے ہیں کیشر کے پاس مثلا، تو پھر ان صاحب کو اگر اجازت ہے کمیٹی کی طرف سے کہ آپ ہمیں بھی کچھ دیں یا پھر آپ کچھ لیں قرض کے طور پہ، پھر اس کے بعد ضرورت پہ واپس دے دیں، تو رضامندی کی بنیاد پہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس میں آپسی رضامندی نہیں، کیونکہ اگر جو لوگ یعنی چندہ دیتے ہیں فنڈز وہ باہر والے اس کمیٹی کے علاوہ باہر کے لوگ بھی ہیں، تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی رقم جو ہے قرض کے طور پہ لوگوں کو دی جائے، اس کے بعد کوئی واپس دے گا نہیں دے گا تو پھر وہ امانت ضائع ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہونے کا ڈر رہتا ہے. کہ گناہ اس اعتبار سے کہ اس میں خیانت ہوتی ہے، کیونکہ جنہوں نے چندہ دیا ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو خرچ دیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کے کاموں میں اس کو خرچ کیا جائے. اس معنی میں اس میں خیانت ہونے کا ڈر رہتا ہے، اسی لیے ایسا کام نہ کریں. اور جب یہ رقم کسی کو دینا ہے جو اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ دیتے ہو، اس کے بعد پھر اس سے بڑھ کر اس سے منافع بھی لیتے ہو، جسے ہم شرعی اصطلاح میں سود کہتے ہیں. یہ تمام کے تمام جو ہے وہ کام غلط ہوتے ہیں. اسی لیے جیسے امانت آپ کو مل گئی وہ رقم آپ فوری مدرسے والوں کو
پہنچا دے کہ مدرسے کی امانت ہے، مدرسے کے کاموں میں استعمال کی جائے تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے. اور ایسے جو خیالات ہے کہ کسی کو قرض دیں گے، قرض کے مقابلے میں پھر کچھ منافع لیں گے، یہ تمام خیالات جو ہے آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. ندیم خان صاحب کا سوال کہ والد صاحب اور بھائی کی زندگی میں تو رشتہ دار بہت اچھے تھے، بہت قریب تھے، تعاون تھا، سب کچھ تھا، سب مل کے رہتے تھے، لیکن ان دونوں کے چلے جانے کے بعد اب رشتہ دار جو ہیں وہ اپنے قریبی رشتہ دار بھی وہ مسائل کھڑے کر رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. جو کام یہ کر رہے ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیا کریں؟ جبکہ یہ کورٹ میں بھی جانا ایک مسئلہ ہے کہ اتنے پیسے بھی ہوں، اور اگر کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر اپنوں ہی کے خلاف کورٹ میں جائیں. لیکن اگر کورٹ کے جانے سے یا اس سے ہٹ کر کوئی اس کا کوئی حل ہو آپ کے ذہن میں تو اطلاع فرمائیے. جی صاحب، دین اسلام کی تعلیمات میں جو ہے عقائد ہیں، عبادات، اخلاق، آداب، اچھے تعلقات، یہ سب صاحب بھائی دین اسلام کی تعلیمات میں شامل ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے حق کا حکم دیا، نبی کے حق کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ جو ہے والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اور پڑوسی، مہمان، ان تمام کے حقوق کا بھی جو ہے ہمیں قرآن میں اور حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل و سچا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور جس کی حرکتوں سے جو ہے اس کی اذیت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ کامل مسلمان ہیں. تو اگر کوئی بندہ اس طرح دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے زبان سے یا حرکتوں سے، تو گویا کہ اس کے ایمان و اسلام کے اندر نقص پایا جاتا ہے، جو کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اور یہ بات بھی سوچا جائے کہ جو شخص اس طرح دوسروں کو اذیت پہنچا رہا ہے، اس کے ساتھ اگر اسی طرح کا برتاؤ کیا جائے تو پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا. تو سوچنا چاہیے کہ کوئی اور اگر اس کے ساتھ یہ برتاؤ کرے تو پھر اس کا یعنی کس طرح اس کا یعنی اس کا تصور ہوگا. ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھا جائے. اور جہاں تک صاحب بھائی کے موصوف جو ہے ان رشتہ داروں کی اذیت کا سامنا کیسے کریں گے، آپ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی ہدایت دے تاکہ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں اور آپ کو اذیت نہ پہنچائیں. دوسرے نمبر پر اس اذیت پر آپ اگر صبر کرتے، اس پر انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. تیسرے نمبر پر جو ہے آپ ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ان کے حق میں دعائیں دیں، ظاہری طور پر بھی باتیں نہیں، ان کے سامنے بھی ان کے پیچھے بھی ان کی خوشی کے لیے دعائیں دیتے رہیں. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو بڑے چھوٹے جو بھی تحفے تحائف ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، جو قرابت دار ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ آپ دیتے رہیں تاکہ ان کے دلوں سے جو ہے یہ جو گندے اور منفی جذبات ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو اس طرح کوئی نہ کوئی راستہ آپ اپنائیں. اور پھر سب سے بڑی بات تو اللہ تعالیٰ سے ہی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مسلمان جو ہے پناہ مانگتا ہے. تو ہر ایک شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے رہیں. صاحب یہ تو میرے کچھ خیالات تھے، آپ اس میں اپنی طرف سے کچھ مفید معلومات پیش کریں. میں تو اس میں کیا عرض کروں گا، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ بظاہر جتنے حالات مل رہے ہیں اس میں تو یہی باتیں کہی جا سکتی ہیں. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا بھی سکھائی ہے جس میں نام لے کر جو فرد نقصان پہنچا رہا ہے وہ اور اس کے ساتھ ہی ان کے نام لے کر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تو میرا پڑوسی بن جا، میری حفاظت کرنے والا بن جا، ان کے شر سے مجھے ان کے شر سے ڈر ہے کہ یہ مجھے شر پہنچائیں گے یا ان کے نقصان پہنچائیں گے، تو ان کا نام لے کر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. تو وہ دعا بھی اگر آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور ان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. جی صاحب بھائی. محمد ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال کہ جس کمپنی میں وہ ملازمت کر رہے ہیں یا جاب کرتے ہیں وہاں کچھ لوگ کمپنی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ بھئی ہمارے وہاں کے کیشیئر کی طرف سے کہ ہمارے پاس بل آیا ہے جو آپ کے شعبے نے اتنا سامان لیا ہے، اور سامان لینے والے جو ہیں وہ ایک سے زیادہ افراد ہیں، وہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ پیسہ لے رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں کمپنی کو. تو یہ کیا کریں؟ یہ صاحب ہے، بے شک آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ موصوف کے اچھے جذبات جو ہے لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں تو سمجھ لو اس کے اندر ایمان نہیں ہے.
اور اسی طرح جو ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث جو مروی جس میں بتایا جاتا ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ منافق کی جو 4 نشانیاں ہیں وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دار بنایا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، امانت دی جاتی ہے تو پھر اس میں وہ خیانت کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول تخونوا اماناتکم، کہ امانت داری میں خیانت نہ کریں. اور امت محمدیہ کے بہت سارے فضائل، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ امت اس نبی کی امتی ہے کہ جس نبی کے لقب تھے الصادق الامین. تو اس نبی کریم کے ہم ہر کام میں جو ہے آپ کا اتباع کرتے ہیں، آپ کی اقتداء کرتے ہیں. تو سچائی امانت داری میں بھی پیارے نبی کی اقتداء کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں، تمام باتوں کو پیش نظر رکھیں. اب اس کے بعد صاحب موصوف جہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اس کمپنی کی بھلائی چاہنا، یہ بھی جو ہے ایک یعنی شرعی اصطلاح میں نصیحت کہا جاتا ہے کہ بھلائی چاہنا، بھلائی طلب کرنا، بھلائی کا مشورہ دینا. تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اگر سب کے سامنے پیش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے موصوف کے خلاف ہی جو ہے کچھ غلط کارروائی کریں اور پھر ان کو نقصان پہنچائے. اور حلال کمائی کا ایک ذریعہ ہے ملازمت، تو پھر یہ چھوٹ نہ جائے. اس اعتبار سے موصوف جو ہے تنہائی میں اکیلے سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ آپ کو بتائیں. دوسری بات یہ ہے یہاں پہ کہ سب کے سامنے آپ یعنی علی اعلان بتانے کے بجائے اکیلے تنہائی میں جو ہے آپ سب سے ملاقات کر کے بتائیں کہ اس طرح جو کر رہے ہیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، حرام کام ہے، جس سے یعنی نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، بے برکتی ہوگی. اس طرح آپ اکیلے سمجھائیں. اب اس کے بعد سب سے آخری صورت جو ہے، سب سے جو اس بددیانتی میں جتنے لوگ جو ہے شریک ہیں، ان سب سے اوپر سے بھائی جو شخص رہتے ہیں جو ذمہ دار، تو ان تک پہنچنے کی اگر کوئی صورت نکل آتی ہے تو ان تک آپ پہنچیں اور ان تک جو ہے بات پہنچائیں. اب یہ تمام کوئی صورتیں نہیں نظر آتی تو پھر وہی بات ہم کہہ سکتے ہیں جو قرآن مجید میں ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جس حد تک اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہو تم ڈرتے رہو. تو سے بھائی آپ بھی اس میں کچھ بات پیش کریں. میرے ذہن میں تو یہ آ رہا تھا کہ جو اس فرد نے ان سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ یہ سامان آپ نے خریدا ہے، تو آپ اس کے چونکہ آپ انکار کریں گے، اور کو انکار کرنا بھی چاہیے کہ میں نے نہیں لیا، اور اس کو بنیاد بنا کے آپ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. اس فرد سے کہیں کارڈنٹ ہے اس سے جس سے آپ کی بات ہوئی ہے، اور اس سے کہیں کہ یہ تو میں نے تو نہیں لیا یہ سامان. اچھا نہیں لیا تو پھر یہ کس نے لیا، کس کے سائن سے؟ اس طرح آپ بات آگے اوپر پہنچا سکتے ہیں اس کو بنیاد بنا کے. لیکن ویسے مجموعی طور پہ آپ کے وہاں کیا صورتحال ہے، اس میں آپ کتنی تگ و دو کر سکتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ سب کے سب کچھ اور کارروائی کریں. تو محتاط رہنا ہوگا. محتاط رہتے ہوئے اگر آپ ثابت قدمی دکھاتے ہیں کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ سامان میرے پاس آیا ہو. اور اس طرح کے ایک تو واقعات زندگی میں ایسے ہوئے ہیں کہ جب آپ نے جو انسان ثابت قدمی دکھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اس نیک نیتی کو اللہ تعالیٰ مزید مستحکم رکھے اور آپ کی مدد فرمائے، اور اس الجھن سے نکلنے کے لیے آپ کے لیے راستہ بھی کھول دے. انشاءاللہ تعالیٰ کھولے گا. جی صاحب. مراد خان صاحب کا سوال، اور اس کے بعد پھر یہی سوال عطا اللہ صاحب کا بھی تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، یعنی خاص طور پہ سری نماز میں. اس سے بھائی نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر جو ہے انسان کے جسم کے تینوں اعضاء جو ہے وہ شامل و شریک ہو جاتے ہیں. ایک تو انسان کا دل و دماغ نماز میں حاضر ہو، جو کچھ پڑھ رہا ہو اس پہ غور کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور زبان سے بھی قرآن کی آیات جو ہیں سورۃ الفاتحہ اور جو دیگر صورتیں ہیں ان کی تلاوت کرے، اور اس کا جسم بھی جو ہے نماز کے ارکان کو ادا کرے، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجود وغیرہ. اس طرح نماز ایک اہم عبادت ہے جس میں ان تمام باتوں پہ توجہ دی جائے. اور جہاں تک کوئی شخص جو ہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، اسی صورت میں جو ہے کیا پڑھے کیا نہ پڑھے. تو موصوف ایک صاحب کا جو خیال تھا صاحب ہے کہ ولا الہ غیرہ کا جو بتا رہے تھے کہ جو یعنی جس سے ہم دعائے افتتاح کہتے ہیں، کہ یا پھر عام طور سے ثنا بھی کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف آئی ہے. نماز کی ابتدا میں جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک.
تو یہ تو امام صاحب بھی پڑھتے ہیں، مقتدی بھی پڑھتے ہیں، تنہا پڑھنے والا سب لوگ پڑھتے ہیں۔ اب بات آتی ہے سورۃ الفاتحہ اور دیگر دعاؤں کے سلسلے میں۔ دیگر دعائیں جتنی بھی ہیں، رکوع کی دعا ہے، تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، تحیات، درود وغیرہ جو ہے، یہ تو سب کے سب پڑھتے ہیں۔ صرف بات آتی ہے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، دوسری سورت پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں صاحب بھائی کہ اگر وہ جہری نماز ہے تو جہری نماز کے سلسلے میں جو ہے علماء کے دو قول ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ خاموش امام کی قراءت سنیں۔ دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ جو ہے جہری نماز میں سورۃ الفاتحہ بھی نہ پڑھیں، مکمل خاموش رہیں اور امام صاحب کی قراءت سنیں۔ اور جہاں تک جو سری نماز کے سلسلے میں، چونکہ جب آپ سری نماز میں ہیں، امام صاحب کی قراءت جو ہے وہ نہیں سن رہے ہیں، تو تب جو ہے پھر یعنی خاموش رہنے کی وجہ یہاں پہ نظر نہیں آتی۔ اس میں بھی 2-3 اقوال پائے جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ سری جہری ہر نماز میں آپ خاموش رہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ چونکہ سری نماز امام صاحب کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی ہے، تو آپ امام صاحب کے پیچھے سری نمازوں میں سری رکعت کے اندر جو ہے سورۃ الفاتحہ اور دیگر صورتیں جو بھی ہیں آپ پڑھیں۔ تو اس طرح علماء کی مختلف تحقیقات اس میں پائی جاتی ہیں، تو آپ بھی تحقیق کریں، جس دلیل پر آپ کو اطمینان ہو اس پہ آپ عمل کریں۔ جہاں تک مجھے اطمینان ہے وہ یہی ہے کہ سری جہری ہر نماز میں جو ہے مقتدی کو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ جہری میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے خاموش رہیں، البتہ سری میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مزید سورت بھی پڑھ لیں۔ تو یہ اس قول پہ مجھے اطمینان ہے جی صاحب بھائی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ پھر تراویح کی تعداد پر 20 رکعت یا 8، ان کا 20 رکعت کے حوالے سے سوال تھا کہ یہ صحیح ہے یہ؟ جی صاحب بھائی بالکل جو ہے 20 رکعت پڑھیں، 30 رکعت پڑھیں، لیکن جیسے صاحب بھائی ایک بات پہ توجہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کس حد تک اس نماز میں آپ کا دل لگتا ہے، خشوع و خضوع کس حد تک رہتا ہے۔ تراویح کی نماز صاحب بھائی 2 رکعت سے شروع ہوتی ہے اور 8 رکعت کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، اور بعض صحابہ کرام سے 20 رکعت کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح جو ہے آپ اس میں کس حد تک آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی نماز آپ پڑھیں۔ اور صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت کے حساب سے ہوتی۔ اس معنی میں جو ہے اگر آپ 20 رکعت پڑھتے ہیں بالکل یہ نماز صحیح ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات مروی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 8 اور 3 اس طرح پڑھتے تھے، لیکن علماء نے جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں 20 والے بھی تھے، 36 والے، 40 والے بھی تھے، اتنے رکعت بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن چونکہ 20 رکعت آپ نے مقرر کر لیا اپنے ذہن میں، تو 20 مکمل کرنے کے لیے آپ جو ہے اٹھتے بیٹھتے جلدی جس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے، پھر تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں کہ 20 رکعت کی تعداد چونکہ مقرر ہو گئی، اسی لیے اب چونکہ مجھے اتنے رکعت پڑھنا ہی ہے، اس طرح اپنے اوپر ضرور نہ کر لے، کبھی موقع ملا 20 پڑھ لیں، کبھی 12 پڑھ لیں، کبھی 16 پڑھ لیں، کبھی اس سے کم پڑھ لیں، تو اس طرح جو ہے اپنے اوپر لازمی نہ کر لے۔ لیکن اگر آپ 20 رکعت پڑھتے ہیں اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہوگی، اس پر انشاءاللہ اجر ملے گا جی صاحب بھائی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ الطاف حسین صاحب پوچھتے ہیں کہ یہاں پر مسجدوں میں پہلی صف میں دوسری صف میں چھوٹے بچے بھی شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا، تو یہ کیا کریں جب ان میں کئی بچے سو بھی جاتے ہیں، کچھ چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں؟ یہ صاحب بھائی جو نماز با جماعت کا جو معاملہ ہے، نماز با جماعت، اس کے سلسلے میں علماء نے کئی آداب بتائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے پیارے نبی کا جو حکم ہے کہ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، کہ میرے قریب وہ لوگ ہوں جو سمجھدار ہوں، یعنی بڑی عمر والے سنجیدہ لوگ امام کے پیچھے امام کے قریب رہیں۔ اور جو پیارے نبی کی طرف سے جو تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ سامنے جو ہے پہلی صفوں میں بڑے لوگ رہیں گے، اور بڑے لوگوں کی صفیں جب ختم ہو جائیں تو پھر بچوں کی صفیں آئیں گی، ان کے بعد پھر خواتین کی صف رہے گی۔ تو اس طرح جو ایک ترتیب بتائی گئی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو پیچھے چھوڑا جائے تو پھر وہ بچے جو ہے زیادہ شرارت کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو پھر جو ان کے جو والد ہوتے ہیں یا بڑے بھائی ان کو اپنے ساتھ اپنی صف میں رکھتے ہیں تاکہ وہ بچے جو ہے خاموش رہیں اور نماز پڑھیں۔ لیکن دیکھا جائے گا صاحب ہے کہ ان بچوں کو پہلے جو ہے ان کو عادت ڈالی جائے، گھر میں ان کو سمجھایا جائے، ان کو کوئی انعام تحفہ ہرس دلائی جائے کہ اگر تم مسجد میں میرے ساتھ چلو گے، خاموش نماز پڑھو گے، کچھ تحفہ تم کو دیا جائے گا، اور تحفہ دیں، رقم کی شکل میں کسی بھی شکل میں ان کو تحفہ دیں، اور اگر بچے شرارت کرتے ہو تو ان کو ڈرائیں اور ان کو ادب سکھائیں۔ لیکن بچے اس طرح اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ادب نہیں سیکھتے، پھر مسجد میں آ کر شور مچاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے
دوسرے لوگوں کی نماز میں خلل ہوتا ہے تو پھر ان کے ثواب میں جو کمی آئے گی. تو پھر جو لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کی نماز میں خلل ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ان پیرنٹس کے اوپر آئے گی جو بچوں کو لے کر آتے ہیں. ایسے بچوں کو جو بچوں کو ادب نہیں سکھاتے یا ان کو اندازہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے جو ہے دوسروں کی نماز میں خلل ہوتا ہے تو ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. ورنہ اگر بچے آتے ہیں خاموش رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے تو اگر وہ بچے صف میں کھڑے ہیں اگرچہ ان کے اوپر نماز فرض نہ ہوئی ہو نماز اچھی طرح نہ پڑھ سکتے ہوں لیکن اگر وہ خاموش رہتے ہوں تو ان چھوٹے بچوں کی وجہ سے بڑے لوگوں کی نماز کے ثواب میں کمی نہیں آتی. ان کا ثواب انشاءاللہ مکمل رہے گا. لیکن جو پیرنٹس ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ جو بچوں کے سرپرست کے اگر بچے شرارت کر کے مسجد میں جو ہے لوگوں کو پریشان کرتے ہوں اور آواز کرتے ہوں خلل ڈالتے ہوں تو ان کو لانے سے پہلے سوچ لیں اور ان کو اچھی طرح عادت ہونے تک اپنے گھر پہ ہی ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. جب وہ سنجیدہ ہوتے ہیں تب اس کے بعد ان کو مسجد میں لیں. اور جب بچہ ایک دن شرارت کرتا ہے اس کے بعد پھر گھر میں جانے کے بعد اس کو جو اچھی طرح ادب سکھائیں. تم شرارت نہیں کرو گے تو یہ فائدہ دیں گے, شرارت کرو گے تو پھر سزا دیں گے. اس طرح آپ ڈرا کے ان کو مسجد میں لے جائیں تاکہ سب کو نماز باجماعت کا ثواب مکمل حاصل ہو. جی سیب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. عطاوے کا دوسرا سوال تھا ٹوپی سے متعلق کہ انڈیا میں تو ٹوپی لازمی پہنتے ہیں, اس کے بغیر تو وہاں نماز پڑھنے نہیں دیتے. یہاں پر کبھی پڑھتے ہیں کبھی لیتے ہیں کبھی نہیں. کیا یہ بہت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ سب علماء نے جب ماشاءاللہ نماز کے احکام بتائے ہیں کہ نماز میں ارکان کون سے ہیں, واجبات, مستحبات وغیرہ, اور اسی طرح نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کون سی ہیں, نماز کے مبطلات, نماز کے اندر مکروہات, تو کہیں بھی ہم جو ہے جو سر کو چھپانے کا یا سر پہ ٹوپی پہننے کا ذکر ہم نہیں پاتے ہیں. تو بے شک یہ پیارے نبی کے طریقے میں شامل ہے کہ آپ اپنے سر کو چھپاتے تھے اور جب آپ وضو کرتے تو پھر جو ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے جب مسح کیا تو پیشانی کے ساتھ ساتھ اپنے عمامے کے اوپر بھی آپ نے مسح کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے نماز کی حالت میں پگڑی وغیرہ عمامہ وغیرہ پہنے ہوئے رہتے تھے. اس بات کا ثبوت و ذکر ہمیں ملتا ہے. اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے اگر اب کوئی بندہ پہنتا ہے بالکل ٹھیک ہے اور اگر نہیں پہنتا ہے تب بھی اس کی نماز اپنی جگہ بالکل صحیح ہوگی. تو ٹوپی کی وجہ سے نماز کے ثواب میں اضافہ ہو جائے یا ٹوپی نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کمی آئے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل آپ اپنی سہولت کے مطابق نماز پڑھیے, کوئی حرج نہیں ہے. جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن. ملنا اگر ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں تو اس میں اجر تو اضافہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ٹوپی کے عمامے کے بغیر نماز نہیں پڑھی. ایسی کوئی حدیث کوئی دلیل ملتی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی ہو. جتنی احادیث ملتی ہیں وہ تو عمامے کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ اس نیت سے ٹوپی پہنتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی ننگے سر نہیں پڑھی, جائز ہونا ایک بات ہے لیکن افضلیت تو اس کو ملنی چاہیے. جی صاحب بھائی, یہ دل میں نیت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو چھپا کے رکھا اور نماز میں بھی وہی حالت آپ کی برقرار رہی, تو اس روایت اس حدیث کو بنیاد بنا کر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ثواب ملے گا تو انشاءاللہ افضلیت کی وجہ سے ثواب زیادہ حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالی. ابراہیم صاحب کا سوال کہ کیا والدہ کی حیات میں ان کی جو پراپرٹی ہے اس کی تقسیم ہو سکتی ہے بطور وراثت؟ جی صاحب, اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ وراثت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وراثت ہوتی ہے اس کی جو یعنی اس کی طرف سے ملتی ہے جو دنیا میں نہ رہے, اور دنیا میں کوئی رہتا ہے تو پھر اس کو وراثت نہیں کہا جاتا. اسی لیے چونکہ اب موصوف کے سب موصوف نے کہا کہ والد جو ہے ان کے جو والد محترم تھے اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی وراثت تقسیم ہو چکی ہے. اب چونکہ والدہ کا معاملہ ہے اور والدہ کے پاس جو پراپرٹی باقی ہے اس کی تقسیم میں زیادہ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ بھائیوں کے اور بہنوں کے آپس میں اختلاف نہیں ہوگا, آپس میں مشورہ کر سکتے, الگ بات ہے. لیکن ہمارا جو ہے جو شریعت احکام کے مطابق ہم یہی بتائیں گے کہ آپ انتظار کریں. نہیں کہتے کہ والدہ دنیا سے جائیں بلکہ والدہ جب تک بقید حیات ہے ماشاءاللہ پراپرٹی ان کے نام سے برقرار رہنے دیجیے. اس کے بعد جب وراثت کی بات آتی ہے اسی وقت جو ہے جب وراثت کا حق آپ کو ملتا ہے تب آپس میں تقسیم کر لیجیے. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیر. مولانا اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہیں گے کہ ہم اس فیملی کے اس کو بطور خاص ان کا ذکر نہیں, لیکن مثال کو سمجھانے یا مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے, زندہ ہے, اس کے 5 ایسے افراد ہیں جن کو اس کی مرنے کے بعد اس کو وراثت میں ان کو وراثت ملے گی.
اگر اپنی زندگی میں یہ صاحب اپنی وراثت تقسیم کر دیتے ہیں کہ میں مر گیا ہوں اور میرے اتنے سامان فلاں کو اتنا ملے گا، شریعت کے مطابق اتنا ملے گا وہ سب کو دے دیتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ہی اس کے ایک دو کچھ افراد چلے جاتے ہیں تو وہ تو اس وراثت کے حقدار نہیں بنتے جب تک یہ زندہ ہیں جو صاحب جن کی وراثت تقسیم ہوئی ہے. تو آپ نے ان کو اضافی ایسی ہی دے دی اور وہ ان کے زندگی میں ہی چلے گئے تو جو رقم ان تک گئی ہے وہ غلط گئی ہے، وہ دوسروں کا حق تھا جو کہ وہ اپنے ساتھ لے گئے، وہ بھی ایک اس لحاظ سے کوتاہی ہو جاتی ہے. پھر دوسرا، مرنے کے بعد جو افراد باقی ہوتے ہیں ان میں وراثت تقسیم ہوتی ہے، نہ کہ ان کی زندگی میں جتنے افراد ہیں وہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون اس وقت تک ہوگا کون نہیں ہوگا. تو جب یہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کی تقسیم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اس بنا پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے کہ زندگی میں ہی وراثت تک تقسیم کر دی جائے. جی صاحب بھائی. دوسرا سوال تھا ابراہیم بھائی کا کہ فیملی پاکستان میں ہے، مجبوریاں کہ بچوں کی پڑھائی وغیرہ بھی، لیکن ساتھ ہی ہے کہ والدہ کی خدمت بھی ہوتی ہے، والدہ کے ساتھ رہتی ہیں. کہیں والدہ کی خدمت کے جذبے کے تحت ان کو وہاں رکھنا اور پھر میں یہاں ہوں اور میں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے حق تلفی ہو، تو اس طرح کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا میرے ساتھ کہ میں نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا؟ جی صاحب ہے، موصوف خود کہہ رہے ہیں، وہ موصوف خود یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے بچوں کو اپنے ملک میں رکھنے میں سہولت زیادہ ہے. اس میں کئی سہولتیں ہو سکتی ہیں، بچوں کی تعلیم ہے اور دیگر سہولتیں ہیں. جب بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کریں گے تو پھر ان کے ساتھ ان کی والدہ رہے گی، یعنی موصوف کی وائف وہاں پہ رہے گی، تو پھر بچوں کی سہولت ہے. تو صرف ایک تو پہلی بات کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے والدہ کی خدمت وہ موصوف جو ہے اپنی وائف سے کروا رہے ہیں، تو یہ گویا کہ ان کی وائف جو ہے یہ رضاکارانہ طور پہ بہت بڑا ثواب اور اجر حاصل کر رہی ہیں، تو بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کی وائف کے آپس کی رضامندی کی بات ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں جن کی تنخواہ کم ہے اور ان کی وائف اپنے ملک میں، آپ کے ملک میں نہیں، اپنے وطن میں وہ رہتی ہیں، تو اس طرح وہ جب چھٹی ملتی ہے وہ جاتے ہیں، تو اس میں حق تلفی نہیں کہلاتی ہے بات. اسی طرح آپ جو ہے دور رہتے ہوئے بھی، مسافر رہتے ہوئے بھی آپ جب چھٹی ملتی ہے چلے جاتے ہیں، حقوق وغیرہ ادا کر کے آتے ہیں، تو اس میں جو ہے گناہ کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ یعنی موقع ملنے کے باوجود چھٹی نہیں لیتے، نہیں جاتے اور جو حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کرتے، تب پھر سوال اٹھتا ہے کہ پھر کوتاہی ہو رہی ہے. ورنہ آپ والدہ کا حق ادا کروا رہے ہیں اور ذمہ داری آپ کی تھی، لیکن آپ کی طرف سے آپ کی وائف کام کر رہی، تو ان کو انشاءاللہ اس کا زیادہ ثواب حاصل ہوگا. اور آپ جو ہے جب چھٹی پہ جاتے ہیں اور حقوق ادا کر کے آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ جو ہے کوتاہی کرنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے. جی صاحب بھائی. انشاءاللہ تعالی. عطا اللہ صاحب کا دوسرا سوال، پہلے سوال کی بات ہو گئی امام فاتح کے حوالے سے، اور ہنڈی کے حوالے ذریعے رقم بھیجنے کے بارے میں پوچھ رہے کہ ہنڈی کے ذریعے رقم بھیجنا جائز ہے یا ناجائز؟ سب اس کے بارے میں علماء جو تحقیق پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور سے جو رقم وغیرہ ارسال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس میں جو ہے جو سرکاری طریقے جو ہوتے ہیں تو اس میں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو غیر سرکاری طریقے ہوتے ہیں ان کے اندر اگر شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ ریال دیتے ہیں، آپ کو آپ کے ملک میں جو ہے جو مقامی کرنسی وہ مل جاتی ہے، تو لین دین میں جو ہے یعنی سہولت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ قانون اعتبار سے غلط ہے، قانون اس سے منع کرتا ہے، اسی لیے آپ اس طریقے کو نہ اپنائیں اور جو طریقہ جس کی اجازت قانون دیتا اس پہ عمل کریں. اور پھر اس کی یہ بھی سوچیں کہ اگر آپ بینک کے ذریعے سے رقم کو بھیجتے اس میں آپ کا اور آپ کے ملک کا فائدہ ہے اور رقم کی سیفٹی بھی اس میں ہوتی ہے، جس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو اس میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ شرعاً تو قباحت نہیں نظر آتی، لیکن قانوناً چونکہ اس میں جو ہے یہ جرم کے طور پہ معاملہ شمار ہوتا ہے، اس طرح آپ نہ کریں، سیدھے طریقے سے جو ہے جو راست طریقہ اس کو اپنائیں، آپ کا مال بھی سیف رہے گا، آپ کے دل کو بھی سکون رہے گا کہ میں نے صحیح طریقے سے رقم کو پہنچایا ہے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. امر اللہ دیوان صاحب کا سوال کہ کپڑے سیتے ہوئے، سلائی کرتے ہوئے اگر سوئی لگ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے، کیا اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یس صاحب بھائی، وضو کرنے کے بعد جسم کے یعنی انسان کے جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹتا کہ نہیں، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ چاہے وہ حصہ جو ہے وضو کے اعضاء میں سے ہو یا ان سے ہٹ کے ہو، جیسے ناک چہرے کا حصہ ہے اور انگلی یہ وضو کا حصہ ہے، یعنی جو ہاتھ کا حصہ جس کو ہم وضو کی حالت وضو کے لیے دھوتے ہیں،
تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ خون کے بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. صرف 2 مقامات ایسے ہیں جہاں سے خون نکلے، کوئی بھی چیز خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ نجاست کے 2 راستے جو ہوتے ہیں، تو ان کے علاوہ کسی بھی مقام سے خون اگر نکل آتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے اس اتنے حصے کو صاف کر لیں، جیسے بلڈ وغیرہ نکلنے کی وجہ سے جو آپ کا جسم گندا رہتا ہے یا پھر کپڑا گندا ہونے کا ڈر رہتا ہے، آپ اس کو پوچھ لیجئے، صاف کر لیجیے، ٹیشو سے صاف کر لیں، دھو کے صاف کر لیں، تو اس میں آپ کو اختیار ہے. لیکن محض اس کے نکلنے کی وجہ سے جو آپ کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ خون کے نکلنے سے، خون کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں کوئی شرعی دلیل نہیں پائی جاتی ہے. سیب بھائی. اور امر اللہ بھائی، آپ کے اگلے سوال کا جواب انشاءاللہ اگلے حلقے میں لیں گے، اس لیے کہ زیادہ وقت نہیں بچا. اور آخر میں ہم اس میں توجہ دلانا چاہتے ہیں 2 اہم واقعات کی طرف. ایک واقعہ جو قرآن پاک کو جلانے کا بھیانک جرم کیا گیا، اس پر ہلکی پھلکی تھوڑی چھوٹی آوازیں اٹھی ہیں، اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی، جیسے کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ٹھیک ہے، ویسے تو ہم بڑے جب اس کو لیں گے تو چوم کے رکھیں گے، لیکن لوگ باضابطہ پھاڑ کے پاؤں تلے دبا رہے ہیں، اسے کچل رہے ہیں، اسے آگ لگا رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ بڑی طاقت والے ہیں، چونکہ وہ گورے ہیں، اور چونکہ وہ فلاں ہیں، تو اس لیے جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم ان کو بدعا دے سکتے ہیں. کرنے والے کے لیے ہمیں بدعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو شل کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے کی توفیق نہ دے. کبھی اس طرح کی باتیں ہم کر سکتے ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. باقی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں وہ حکومتوں کے ہیں. حکومتیں اگر جس پوزیشن میں آپ ہیں، اب ہم حکومتیں تبدیل کر نہیں سکتے، ہاں ان کے لیے توفیق کی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی توفیق دے، اتنی طاقت دے، اتنی قوت دے کہ وہ جو ان کی ذمہ داری اس موقع پر ادا ہونی چاہیے تھی وہ اس کو ذمہ داری کو ادا کریں. دوسرا واقعہ جو کل ہی 10 فلسطینی بھائیوں کو شہید کیا ہمارے شروع کے کئی سال سے چلے آ رہے دشمن نے، اور دشمنی بھی ایسی کہ اس کی حرکتیں، اس کی کارروائیاں، اس کی غیر قانونی حرکتیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. جس طرح کہ قطر کی وزارت خارجہ نے کل اپنے بیان میں کہا کہ چونکہ اس کو کوئی سزا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں، اسے کچھ کہتا ہی نہیں ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو اس لیے وہ بہت اطمینان سے کارروائیاں کرتا جاتا ہے. خون بہاتا چلا جا رہا ہے، اس پہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ایون اسپتال ہیں، اسپتالوں میں کل انہوں نے اسپتال کے اندر داخل ہو کر اور آنسو گیس کے شیل اس ایریے میں پھینکے جہاں چھوٹے بچے زیر علاج تھے، اور ان کی وجہ سے ان کو کتنی جو نرسنگ سٹاف ہے ان کو بھی اور ڈاکٹروں کو بھی اور ان بیمار بچوں کو بھی کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. یہ سارے واقعات ہم بہت ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیے جا رہے ہیں. برداشت کرنے کے ہم اگر کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو دعا والا ہتھیار کہاں گیا؟ ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ پروگرام کا ختم ہو گیا. سامعین، اگلی ملاقات کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.